الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ تو جیسے کہ عرض کیا تھا کہ ایک اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ نکاح جب ہوتا ہے تو نکاح کے ساتھ جو ہے وہ طلاق کے مسائل سمجھنا بھی ضروری ہے، تاکہ ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ گھر تباہ نہ ہو اور خاندان تباہ نہ ہو، اور شوہر کو نئی بیوی مل جاتی ہے اور بیوی کو نیا خاوند مل جاتا ہے لیکن اولاد تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس میں طلاق کے مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ تو ابھی 2-3 مسئلے اہم مسائل بیان کرنے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق سے متعلق ہم نے ایک بروشر بھی شائع کیا ہے دارالفتاء کی طرف سے، تو جن کو وہ چاہیے ہے وہ ہمارے واٹس ایپ والے نمبر سے وہ بروشر لے سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک مسئلہ یہ اہم بیان کیا ہے کہ شوہر کو کون کون سے الفاظ جو ہیں وہ بیوی کو نہیں کہنے چاہیے، عام حالات میں بھی اور خاص طور پہ غصے کی حالت میں۔ مثلاً یہ الفاظ کہ آزاد ہے، حرام ہے، چھوڑ دیا، فارغ کیا، چلی جاؤ، یہ الفاظ عام حالت میں بھی اور خاص طور پہ غصے کی حالت میں یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ کئی صورتوں میں ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس لیے یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے شوہر کو دوسری ایک حدیث جو ہے وہ پیر ذوالفقار صاحب جھنگ والے جو ہیں حضرت سے سنی تھی کہ قرب قیامت لوگ جو ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے، اور اس کی 2 وجہ بیان فرمائی تھی کہ یا تو کلمہ کفر ہے، شوہر نے یا بیوی نے انجانے میں کلمہ کفر کہا ہوگا اور جس کی وجہ سے نکاح ختم اور زنا ہو رہا ہوگا، یا انجانے میں طلاق کا کوئی لفظ شوہر نے کہہ دیا ہوگا جس کی وجہ سے نکاح ختم اور زنا ہو رہا ہوگا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ 4-5 سالوں کے بعد جو ہے نکاح کی تجدید کر لینی چاہیے، کہ بغیر تشہیر کیے ہوئے 2 گواہ مقرر کر کے اور نیا مہر مقرر کر کے نکاح کی تجدید کر لینی چاہیے، اور اس کے لیے زیادہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میاں بیوی کی طرف سے وکیل مقرر ہوں تو نکاح کی جو ہے وہ تجدید ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے دارالعلوم کراچی کے استاد ہیں مفتی حماد اللہ یوسف لغاری صاحب، صادق آباد رحیم آباد والے مدرسے کے محترم، تو وہ اپنے اساتذہ کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگوں نے جو طلاق شدہ عورتیں گھروں میں بٹھائی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، تو اس لیے احتیاط کریں اور ہوش کے ناخن لیں اور غصے پہ کنٹرول کریں، اور پہلے ہی بیوی کے ساتھ جھگڑے کو لمبا نہ کریں، اور ایک لمحے میں اپنے خاندانوں کو تباہ نہ کریں، اپنے بچوں کی زندگیوں کو تباہ نہ کریں، اور حلال اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حلال پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔